Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अपनी और मेरा लव स्टोरी के प्रेसमान में आप लोगों ने देखा था कि मीरा जो होती है वो अपनी बहन से मिलना चाहती है, यानी सानिया से, और सानिया के साथ मिलकर बहुत सारी मस्ती भी करती है, बहुत सारी बातें भी करती है। और तभी मीरा कहती है कि हमें उस लॉयर अंकल को ढूंढना होगा। आई थिंक एक वही हैं जो बता सकेंगे कि नानू की कंपनी नानी अम्मा को मिलने के बजाय मुझे क्यों मिली, वो कंपनी मेरे नाम कैसे और किसने करवाई। तो ये लोग यही बातें अभी कर ही रहे होते हैं और सानिया जो होती है वो मीरा को कहती है कि मुझे ये सब नहीं पता, मैं बस चाहती हूँ जल्दी से हम दोनों साथ रहें एक घर में, जैसे बहनें रहती हैं। मुझे आपके साथ मस्तियाँ करनी है, वो सब कुछ करना है जो हम बचपन में एक साथ नहीं कर पाए। तो मीरा जो होती है वो सानिया के फेस को ऐसे अपने हाथ में लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब होगा, देखना बहुत जल्दी होगा, हम दोनों साथ होंगे और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। तो तभी वहाँ पे नानू आ जाती है और नानू मीरा को देख के काफ़ी शाउट करती है और कहती है कि मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बोला था ना तुम सानिया से दूर रहोगी, तुम्हें मेरी एक बात समझ क्यों नहीं आती। तो मीरा कहती कम ऑन नानू, सानिया मेरी बहन है और मुझे मेरी बहन से कोई दूर नहीं कर सकता, आप भी नहीं, ये आप अच्छे से जानती हैं। तो उसकी नाना कहती तुम क्या चाहती हो, हाँ तुम्हें तुम्हारी बहन जिंदा अच्छी नहीं लगती, तुम चाहती हो कि वो मर जाए। तो मीरा कहती नानू आप ये क्या बातें कर रही हैं, मैं ऐसा कभी नहीं चाह सकती, वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके साथ मस्तियाँ करना चाहती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, उसे वो प्यार और केयर देना चाहती हूँ जो मैं हमेशा से अपनी बहन को देना चाहती थी। तो तभी उसकी नानो कहती है कि अगर तुम इसके साथ रहोगी ना तो ये सब तो तुम उसे कभी नहीं दे पाओगी, इनफैक्ट तुम उसकी जान भी ले लोगी। तो मीरा बहुत हैरान हो जाती है, कहती नानो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, मैं अपनी बहन को कभी हार्म नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं लेकिन तुम्हारा बाप तो कर सकता है ना, उसने पहले भी सानिया को मारने की कोशिश की थी, तब तो मैंने उसे बचा लिया था, लेकिन अब उसे पता चला सानिया जिंदा है, तो तुम्हें क्या लगता है वो फिर से उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा? ऑफ कोर्स वो करेगा, और इस बार अगर सानिया को कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। तो मीरा रोने लग जाती है, कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसकी नानो कहती है ऐसा ही होगा, तुम अपने माँ की भी मौत की वजह बनी थी और अब शायद लगता है कि तुम अपनी बहन की भी मरने की वजह बनोगी। तो मीरा सुन के रोने लग जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी, ठीक है मैं सानिया से बहुत दूर रहूँगी, कभी सानिया से नहीं मिलूँगी। तो मीरा जो होती है ऐसे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो सानिया कहती नानो ये आपने क्या किया, आपने ये जानबूझ के किया ना, आपको दिखा नहीं वो कितना ज़्यादा डर गई हैं। तो नानो कहती मैंने जो किया ठीक किया, जो भी मैं करती हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए करती हूँ, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए मुझे मीरा को हर्ट ही क्यों ना करना पड़े। तो सानिया कहती है नानो आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ मीरा के पास। तो सानिया ऐसे कह के बाहर जाने लगती है कि तभी नानो जो होती है वो मीरा का हाथ पकड़ लेती है, सॉरी सानिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी मेरे पास, समझी। तो सानिया कहती प्लीज़ नानो मेरा हाथ छोड़े, मैं नहीं चाहती मैं आपको कुछ बोलूँ, लेकिन आपने जिस तरह से मीरा को हर्ट किया है मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। लेकिन नानो हमेशा की तरह सानिया को इमोशनल ब्लैकमेल करती है और ख़ुद की कसम दे देती है और कहती है कि अगर तुमने इस घर से बाहर एक भी कदम रखा तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारी बहन ज़्यादा प्यारी है या अपनी नानो जिन्होंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा इतना बड़ा किया। तो ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। तो सानिया रोने लग जाती है और रोते रोते ऐसे अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन सानिया को मीरा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। सानिया समझ तो चुकी होती है कि मीरा बहुत ही बुरी तरह से टूट चुकी है और वो उसे संभाल तक नहीं पा रही, इसलिए सानिया बार बार मीरा को कॉल करती है, लेकिन मीरा कॉल अटेंड नहीं कर रही होती। और मीरा जो होती है उसे खुद का कुछ होश नहीं होता, वो बस पागलों की तरह रोते हुए पता नहीं कहीं चली जा रही होती है। तो सानिया को जब कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो क्या करे, मीरा का पता कैसे करे, तो उसके दिमाग में आता है अमनी का नाम और वो फ़ौरन से अमनी को कॉल करती है। और अमनी जो होती है वो तो वहाँ अपने भाई के साथ बैठी होती है। तो जैसे सानिया की कॉल आती है तो अमनी कहती है एक्सक्यूज़ मी गाइस मैं अभी आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के भाई की तरफ चली जाती है और कहती है कि अरे सानिया कैसी हो तुम, मीरा आई तुम्हारे पास? तो वो कहती है हाँ वो आई थी लेकिन सब गलत हो गया। तो अमनी कहती क्या मतलब क्या गलत हो गया, सब ठीक है ना, मीरा ठीक है ना, तुम ठीक हो, कुछ हुआ क्या, तुम लोगों के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? तो मीरा कहती हमारे बीच लड़ाई नहीं हो, लेकिन नानों ने मीरा को बहुत बुरा भला बोला है, उन्हें कहा है कि मोम जो है उनकी मौत की वजह मीरा थी, और उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरी मौत की वजह भी मीरा ही बनेगी, इसने मेरा बहुत हर्ट थी, उसने मेरी एक बात इसने नहीं पता नहीं रोते हुए कहीं चली गई और नानों ने मुझे कसम दे के घर पे कैद कर रखा है, मैं बाहर नहीं जा सकती, प्लीज़ प्लीज़ अम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरी बहन को ढूंढो, उसे देखो वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। तो अम्मी घबरा जाती है, कहती क्या वो कब कब निकली वो घर से? तो अम्मी बताती
تو انہیں کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ وہ ٹھیک ہے نا، کب نکلی، کہاں گئی، وہ کچھ پتہ ہے؟ تو میں تو ثانیہ کہتی مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے یہی پتا ہے کہ ابھی 5-10 منٹ پہلے وہ گھر سے نکلی ہے، پلیز اپنی اسے ڈھونڈو۔ ہم نے کہتی ٹھیک ہے تم ٹینشن مت لو، میں جا رہی ہوں ڈھونڈنے کے لیے۔ تو ہم نے ایسے بول کے کال کٹ کر دیا اور اندر سے جا کے بھائی کو بولتے کہ بھائی مجھے کچھ ضروری کام آ گیا، مجھے جانا ہوگا، آپ پلیز یہیں پہ رہنا، ہم آپ کو پک کر لیں گے تھوڑی دیر تک۔ تو ہم نے ایسے بول کے جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اس کا بھائی اور لڑکا پیچھے سے بلاتے لیتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کی نہیں سنتی کیونکہ اسے میرا کی پڑی ہوتی ہیں۔ اور ہم نے جو ہے کیب لیتی ہے اور بس پاگلوں کی طرح میرا کو ڈھونڈنا اسٹارٹ کر دیتی ہے اور بار بار میرا کو کالز اور میسیجز کری ہوتی ہے، لیکن میرا کا موبائل جو ہوتا ہے وہ پاکٹ میں ہوتا ہے اور سائلنٹ پہ ہوتا ہے، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ اتنی زیادہ دکھی ہوتی ہے کہ موبائل بج بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی نہیں اٹھاتی۔ تو ہم نے کافی دیر تک میرا کو ڈھونڈتی رہتی ہے لیکن میرا اسے کہیں نہیں ملتی، تو ہم نے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کال کر دیتی ہے میرا کی ڈرائیور کو، اور اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا میم کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، ہم اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ تو ہمیں ایسے جھوٹ بولتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اس ٹائم اگر میرا کو کوئی ڈھونڈ سکتا ہے تو وہ صرف اس کے پاپا اور اس کے پاپا کے سورسز ہیں، اس لیے وہ ڈرائیور کے تھرو اس کے پاپا تک یہ بات پہنچاتے ہیں، اور میرا کے پاپا کو جیسے ہی وہ پتہ چلتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ فوراً سے اپنے لنکس وغیرہ یوز کرتے ہیں اور پورے انڈیا میں خبر پھیل جاتی ہے میرا کو ڈھونڈنے کی۔ اور اب تقریباً بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرا کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میرا جو ہوتی ہے بہت ہی جلدی مل جاتی ہے۔ لیکن ایک پولیس والا جب میرا کے قریب جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بے ہوش پڑ گیا، وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ فوراً ہی میرا کے پاپا کو کال کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا میری بیٹی کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کہتا ہے سر مجھے نہیں پتا، یہاں پہ اور تو کوئی لوگ نہیں تھے لیکن میرا میم مجھے یہاں پہ بے ہوش ملی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سو ہاسپٹل لے کے جاؤ۔ تو وہ پولیس والا جو ہوتا ہے وہ میرا کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور کسی طرح یہ بات جو ہوتی ہے میرا کے ڈرائیور کو پتہ چلتی ہے اور وہ امنی کو بتاتا ہے، اور امنی بھاگتے بھاگتے اس ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے، اور یہ کوئی اور ہاسپٹل نہیں ہوتا، یہ وہی ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں اس کی مما پہلے کام کرتی تھی۔ تو امنی جو ہوتی ہے بھاگ کے اس ہاسپٹل میں جاتی ہے اور نرس سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ میرا کہاں ہے، میرا کو بھی لے کے آیا ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ اوپر 3rd فلور میں ہے۔ تو امنی جو ہوتی ہے وہ بھاگتے ہوئے اوپر جاتی ہے میرا کے روم میں اور دیکھتے ہیں کہ میرا بے ہوش ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں اس کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے فوراً سے روم کے اندر گھس جاتی ہے، کہتی میرا کیا ہوا تمہیں، میرا آنکھیں کھولو۔ تو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ امنی کو باہر نکال دیتے ہیں اور امنی بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، بہت رو رہی ہوتی ہے اور اسے اتنا زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اس کا من کر رہا تھا بس جا کے نانی کو مطلب کچھ کر دے، تو اسے کچھ لحاظ نہیں ہوتا کہ نانی بڑی ہیں چھوٹی، بس اسے بہت ہی زیادہ اس ٹائم غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر اندر روم سے باہر نکلتے ہیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ میرا کیسی ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس نے لگتا ہے بہت ہی زیادہ اسٹریس لیا ہے، اس لیے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ تو کہتے کیا مطلب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، اب تو وہ ٹھیک ہے نا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں وہ ٹھیک تو ہے لیکن وہ ابھی بے ہوش ہے، شاید 2-3 گھنٹے تک ہی اسے ہوش آئے گا۔ ہم نہیں کہتی تھوڑی سی ٹینشن لینے سے اتنی زیادہ طبیعت کیسے بگڑ سکتی ہے؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ پیشنٹس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی اسٹریس لے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم میرا کا بی پی بہت ہی زیادہ ہائی ہے، اسے کنٹرول کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب تک اس کا بی پی کنٹرول نہیں ہوتا اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو ہم نے کہتی کیا؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں اگر اس کے بی پی کی نے شوٹ کر دیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، پھر ہم بھی اسے نہیں بچا پائیں گے، اب تو بس اسے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو یہ سن کے تو امنی کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک جاتی ہے، وہ بھاگ کے میرا کے پاس جاتی ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ جاتی ہے، کہتی پلیز میری جان آ کے کھولو، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو، کوئی بات تھی تو، کوئی پرابلم تھی، کوئی تکلیف تھی، تمہیں مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا نا، ہم نے پرومس کیا تھا نا ہم ایک دوسرے سے ہر ایک بات شیئر کریں گے، تمہارے اندر اتنی تکلیف تھی، اتنا درد تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، کیوں پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو، تم اکلوتی ہو، تم میری جینے کی اکلوتی وجہ ہو، میرا پہلا پیار ہو، تمہیں نہیں کھو سکتی، میں پہلے پاپا کو کھو چکی ہوں، تمہیں کھو دیا تو میں مر جاؤں گی، پلیز میرے ساتھ یہ سب مت کرو، پلیز اٹھ جاؤ، پلیز اٹھو، تمہیں ثانیہ چاہیے نا؟ ہاں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں ثانیہ لا کے دوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں تمہیں تمہاری بہن لوٹا دوں گی، پلیز آنکھیں کھولو میرا، مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو پلیز میرا۔ تو ہم نے کافی دیر وہیں پہ بیٹھ کے روتی رہتی ہے، لیکن میرا بہت ہی گہری نیند میں سوئی ہوتی ہے، وہ تو جیسے اٹھنے کا نام ہی لے رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے غصے میں اس ٹائم اس کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک کیب لیتی ہے اور فوراً سے پہنچ جاتی ہے ثانیہ کے گھر، اور وہاں جا کے بیل پہ بیل دے رہی ہوتی ہے۔ تو ثانیہ بھاگ کے دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کہ آگے امنی کھڑی ہے، اور امنی کی آنکھیں بالکل لال ہوئی ہیں، اس کے بال بکھرے ہوئے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کہیں سے بھاگ کے آ رہی ہے، اور
اس کے سارے کپڑے مٹی مٹی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ثانیہ اسے دیکھ کے تھی امنی آپ اب ٹھیک ہو نا, میرا ملی آپ کو, میرا ٹھیک ہے نا. تو ثانیہ ایسے بولتی ہے تو امنی اسے سائڈ پہ کرتی ہے کہ تمہارے نانو کہاں ہے, بلاؤ انہیں, مجھے بات کرنی ہے ان سے. تو ایسے شاؤٹ کرتی ہے. تو ثانیہ ڈر جاتی کہتی ہوا کیا ہے. تو امنی ایسے اندر جا کے چلاتے نانو نانو کہاں ہے آپ, باہر آئے, مجھے بات کرنی ہے آپ سے, باہر نکلے, اب کہاں بیٹھی ہیں آپ. ہاں تو تبھی نانو باہر دیکھتی کیا بدتمیزی ہے, کون پاگل لڑکی ہمارے گھر گھس آئی ہے. تو ایسے بول کے باہر آتی ہے, دیکھتی ہے آگے سے امنی ہے تو کہتی لو جی ایک پاگل لڑکی کو گھر سے نکالا تو دوسری پاگل آ گئی. تو امنی بہت غصے میں ہوتی ہے, وہ ایک دم نانو کے سامنے جا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ مجھے پاگل کہا چلے گا, لیکن میرا کے بارے میں کچھ بھی بولا تو میں برداشت نہیں کروں گی, اور میں بالکل لحاظ نہیں کروں گی آپ کی عمر کا بھی. پہلے ہی میرا کی حالت دیکھ کے میرا دماغ بہت گھما ہوا ہے, پرے کرے کہ اسے کچھ نہ ہو, اگر اسے کچھ تھوڑا سا بھی اسے کچھ ہو گیا نا تو آج شہر میں بھول جاؤں گی آپ مجھ سے عمر میں کتنی بڑی ہیں اور آپ کو اور میرا کا کیا رشتہ ہے. میں نے آج تک آپ کو برداشت یا کچھ نہیں بولا, صرف اسے میرا کی وجہ سے, کیونکہ وہ بھی آپ سے پیار کرتی تھی, لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. آج شہر اگر اسے تھوڑا سا بھی کچھ ہوا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے آپ کی جان لے لوں گی. تو ہم نے ایسے بہت زیادہ شاؤٹ کر دیا. تو تبھی ثانیہ آتی کہتی آپ کس طرح سے بات کر رہی ہو میرے نانوں سے. تو ہم نے کہتی اور کس طرح سے بات کروں, ہاں آرتی اتاروں ان کی وجہ سے میرا ہاسپٹل میں جینے موت سے لڑ رہی ہے وہ. اس وقت اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں تمہارے نانوں کی جان لے لوں گی, سمجھے تم. تو ہم نے ایسے شاؤٹ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے. تو ثانیہ پہلے تو کچھ سمجھ نہیں پاتی, اور پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ میرا کی طبیعت خراب ہے, اور یہ سوچ کے اس کا دماغ گھوم جاتا ہے. وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگنے لگتی ہے. تو نانو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے. تو ثانیہ سے ہاتھ چھڑوا کے کہتی ہے نانو پلیز آج نہیں, آج آپ مجھے نہیں روکیں گی. تو ثانیہ ایسے بھاگتے ہوئے امنی کے پاس جاتے, اس کا ہاتھ پکڑتے کہتی کیا ہوا میرا کو, وہ ٹھیک ہے نا, کہاں ہے وہ. تو امنی رونے لگ جاتی ہے اور ثانیہ کو حق کر لیتے ہیں, کہتے ہیں اس کی طبیعت بہت خراب ہے, پلیز پرے کرو نا اسے کچھ نہ ہو. تو ثانیہ بھی رونے لگ جاتی ہے, کہتی پلیز مجھے میرا کے پاس لے جاؤ, مجھے ملنا ہے اسے. تو امنی اسے کہتی ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھو. تو امنی جو ہوتی ہے وہ ڈرائیور کو کہتی ہے کہ چلاؤ. تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں وہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, اور وہاں جانے کے بعد ثانیہ جب میرا کو دیکھتی ہے تو اس کے بھی پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے, کیونکہ میرا ابھی تک بے ہوش ہوتی ہے. اور وہ ڈاکٹر سے بات کرتی ہے, اور ڈاکٹر انہیں سے سب کچھ بتاتے ہیں جیسے انہوں نے امنی کو بتایا تھا. یہ سننے کے بعد تو ثانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے. وہ بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور میرا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے, کہتی ہے آپ نے مجھے پرومس کیا تھا نا, آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے. آپ نے پرومس کیا تھا کہ جو مستیاں ہم بچپن میں نہیں کر پائے وہ ہم اب کریں گے. آپ نے مجھے بولا تھا ہم ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کریں گے, بہنوں کی طرح ایک گھر میں رہیں گے, آپ مجھے پیار کرو گی, میرا خیال رکھو گی. یہ کیا رکھو گی آپ میرا ایسے بیڈ پہ لیٹ کے. پلیز میرا اتنے سالوں بعد آپ مجھے ملی ہو, میرے ساتھ یہ سب مت کرو پلیز. میرا اٹھ جاؤ, مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے, پلیز پلیز میرا اٹھو نا. نانو نے جو بھی بولا وہ سب فضول تھا, سب فضول تھا. انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب بولا تھا کہ آپ مجھ سے دور ہو جاؤ. اب نانو کی باتوں میں کیسے آ سکتی ہو یار, اب تو بہن ہو نا میری, مجھ سے پیار کرتی ہو نا, تو مجھ سے دور جانے کی بات کیسے کر سکتی ہو. پلیز میرا اٹھ جاؤ نا. تو یہاں سے ثانیہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے, اور دوسری طرف امنی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے, اور دونوں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز میرا اٹھ جاؤ نا, یہ سب مت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ثانیہ جو ہوتی ہے وہ پرومس کرتی ہے آپ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ, آئی پرومس میں آپ کے ساتھ رہوں گی, اور نانو بھی کچھ نہیں بولیں گی, بس پلیز ٹھیک ہو جاؤ. تو ابھی ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ روم میں آتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ دونوں پلیز باہر چل جائے, پیشنٹ کو تھوڑی ریسٹ کی ضرورت ہے. تو ثانیہ کہتی میں باہر نہیں جاؤں گی, بہن ہے یہ میری. تو ڈاکٹر جو ہوتا ہے ایسے ثانیہ کو گھور رہا ہوتا ہے. تو امنی جو ہوتی ہے وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ باہر چلو. ثانیہ کہتی ہے لیکن, تو امنی جو ہوتی ہے وہ ثانیہ کو باہر لے کے جاتی ہے, کہتی ہے کہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے اس ہاسپٹل میں تمہارے پاپا کے بہت زیادہ سورسز ہیں, تم یہ سب یہاں پہ نہیں بول سکتی. تو ثانیہ کہتی ہے لیکن میں بہن ہوں اور یہ بات کوئی نہیں جھٹلا سکتا, سمجھے آپ بھی نہیں. تو امنی جو ہوتی ہے وہ ثانیہ کی شولڈر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں آئی نو تم اس کی بہن ہو, جتنا وہ تم سے پیار کرتی ہے اتنا پیار میں بھی تم سے کرتی ہوں, اس لیے بول رہی ہوں. اسے تمہاری سیفٹی کی بہت زیادہ فکر ہے, اس لیے شاید اس کی آج یہ حالت ہے, اور میں بھی تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالوں گی. تم پلیز ابھی گھر چلی جاؤ, تمہیں میرا سے ملنا تھا میں نے ملوا دیا, لیکن میں یہاں پہ تمہیں اور روک کے تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی. ثانیہ کہتی میں نہیں جاؤں گی اپنی بہن کو یہاں چھوڑ کے, سمجھیے آپ چاہے جو مرضی ہو جائے. تو ثانیہ جو ہوتی ہے ضد کر لیتی ہے امنی کے, کافی سمجھانے کے بعد بھی ثانیہ نہیں جا رہی ہوتی. تو تبھی امنی جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی وہاں پہ ایک جو نرس ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ایک ماسک مل سکتا ہے. تو وہ دیتی ہے, اور وہ ثانیہ کو پکڑا دیتی ہے امنی, اور کہتی ہے لو یہ لگا لو, اور اب تمہاری غلطی سے تمہارے منہ سے یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ میرا تمہاری بہن ہے, سمجھی, اس کے پاس رہ سکتی ہو لیکن پلیز تمہاری سیفٹی بھی امپورٹنٹ ہے. تو امنی ایسے بولتی ہے, اور واپس اندر روم میں چل جاتے ہیں یہ دونوں.
تو امی جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو کہتی ہے کہ اب تو 3 گھنٹے سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا، یہ ہوش میں کب آئے گی؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تک تو اس سے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، شاید 5-10 منٹ میں آ جائے گی۔ تو ڈاکٹر ایسے بول کے باہر چلے جاتے ہیں، اور امی اور میرا پھر امی جو ہوتی ہے وہ میرا کو دیکھ رہی ہوتی ہے بار بار، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے رو رہی ہوتی ہے کافی زیادہ۔ تو ثانیہ جو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے امی کتنی زیادہ اس کی کیئر کرتی ہے، تو وہ امی جو ہوتی ہے بہت پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پہ کسز کر رہی ہوتی ہے، اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیز جان اٹھ جاؤ نا، تم نے پرومس کیا تھا نا کہ ابھی تو ہمیں ساتھ میں رہنا ہے، اتنی مستی کرنی ہے، میری مما کو بھی تو سدھارنا ہے، تم نے بولا تھا نا تم میری مما کو سیدھا کر دو گی ایک دم، تو اس کے لیے پہلے تمہیں سیدھا ہونا پڑے گا نا، ایسے لیٹے لیٹے کیسے کرو گی، اٹھو نا پلیز۔ تو اپنی ایسے بول رہی ہوتی ہے، تو بھی تھوڑی دیر تک ایسے میرا آنکھیں ایسے ہلکی ہلکی سی کھو رہی ہوتی ہے، تو انہیں بہت خوش ہو جاتی ہے، کہتی تھینک گاڈ تم نے آنکھیں تو کھولی۔ تو میرا ایسے امی کی طرف دیکھ کے اسمائل کرتی ہے، تو امی کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ بیٹا، تمہیں تو میں اچھے سے بتاؤں گی، بہت ستاتی ہو نا تم مجھے۔ تو میرا ہنستی ہے، کہتی سوری، امی کہتی سوری کی بچی تم ٹھیک تو ہو جاؤ، تمہیں جوتے سے ماروں گی۔ تو میرا کہتی ہاں شرم بھی نہیں آئے گی مجھے جوتے سے ماروں گی؟ امی کہتی نہیں بالکل نہیں آئے گی، بدتمیز کرے گی، جان لے لیتی ہو میری۔ تو امی ایسے بول کے میرا کو حق کر لیتی ہے، تو میرا ایسے ہنس رہی ہوتی ہے، میرا کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ ثانیہ بھی ہے۔ تبھی امی جو ہوتی ہے ایسے پیچھے ہوتی ہے، تو ثانیہ کہتی ہے تھینک گاڈ آپ ٹھیک ہو، میں بہت گھبرا گئی تھی۔ تو میرا ایسے ثانیہ کی طرف دیکھتی ہے اور دوسری طرف منہ کر لیتی ہے، اور امی کہتی تم پاگل ہو، تم اسے یہاں پہ کیوں لے کے آئی ہو، تمہیں پتہ ہے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو امی کہتی میں نے بولا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں سنی، اور ویسے بھی اسے تمہاری فکر تھی، آفٹر آل بہن ہے تمہاری، اس کا بھی حق بنتا ہے یہاں پہ تمہارے پاس ہونا، اس لیے لے کے آئی ہوں۔ تو میرا کہتی سب جلدی سے یہاں پہ لے کے جاؤ اسے، مجھ سے جتنا ہو سکے اتنا دور رکھو، سنا تم نے؟ امی لے کے جاؤ اسے۔ امی کہتی لیکن، تو میرا کہتی پلیز لے کے جاؤ، تمہیں میری قسم ہے۔ تو امی ایسے ثانیہ کا ہاتھ پکڑتی ہے، کہتی چلو۔ تو ثانیہ ایسے میرا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، کہتی پلیز میرا مجھے خود سے دور مت کرو، اتنے سال میں تم سے دور ہوئی ہوں اور تم سے دور نہیں رہ سکتی، پلیز میرا۔ نانو نے وہ جان بوجھ کے بولا تھا کہ تم مجھ سے دور رہو، تم نانو کو ان کے مشن میں کیسے کامیاب ہونے دے سکتی ہو؟ میرا پلیز میرا میری بات سنو، میرا یہ سب غلط ہے، میرا مجھے خود سے دور مت کرو، میرا مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ تو ثانیہ ایسے بول رہی ہوتی ہے، لیکن امی اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے کے چل جاتی ہے۔ تو باہر جا کے ثانیہ بہت رونے لگتی ہے، اور امی کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو، تم مجھے اسے دور کیسے کر سکتی ہو، کیوں کیا تم نے یہ؟ تو امی کہتی ہے کہ پلیز بات کو سمجھو، ڈاکٹر نے بولا ہے اسے اسٹریس نہیں دینا، اگر تم اس کے پاس رہو گی یہاں ہاسپٹل میں اس کے پاپا کے لوگوں کے بیچ میں، تو وہ اسٹریس فری کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے جو کیا اس کے لیے کیا، آئی نو تم اس سے بہت پیار کرتی ہو اور میں بھی اسے بہت پیار کرتی ہوں، اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، پلیز بات کو سمجھو، ہمیں اسے ٹینشن نہیں دینی، پلیز پلیز ثانیہ اس بات کو سمجھو، ابھی پلیز گھر چلی جاؤ۔ ثانیہ کہتی لیکن، تو امی کہتی پلیز مجھ پہ بھروسہ ہے نا، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گی، پلیز گھر جاؤ۔ تو ثانیہ کہتی لیکن میں اس کی بہن ہوں۔ تو امی کہتی میں ٹھیک ہے، تم شام میں آ کے مل لینا، ہاں ابھی پلیز جاؤ پلیز۔ تو ثانیہ کہتی تم اس کا خیال رکھو گے نا؟ تو امی ایسے ثانیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، کہتی آئی پرومس میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، اور جب بھی تم کہو گی نا میں ویڈیو کال کر کے تمہیں اسے دکھا بھی دوں گی، ابھی پلیز گھر چلی جاؤ۔ ثانیہ کہتی پکا؟ امی کہتی پکا پرومس، ابھی پلیز جاؤ۔ ثانیہ کہتی ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ تو ثانیہ جو ہوتی ہے ایسے جانے لگتی ہے، تو امی کہتی رکو، تو تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ ثانیہ کہتی کیوں؟ تو امی کہتی میں تمہیں چھوڑ کے آتی ہوں۔ تو کہتی نہیں تم یہاں رکو میرا کے پاس۔ تو ثانیہ ایسے بولتی ہے، اور امی کہتی ہے اگر میں نے تمہیں اکیلے جانے دیا نا تو وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرے گی، چلو اب۔ تو امی ایسے بول کے ثانیہ کو چھوڑنا اس کے گھر جاتی ہے۔ تو گھر کے بعد جب گاڑی روکتی ہے تو ثانیہ کہتی ہے کہ آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ امی کہتی ہاں پوچھو۔ ثانیہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا آپ اور میرا صرف دوست ہو۔ تو امی کہتی کیا مطلب؟ تو وہ کہتی ہے کہ آپ اچھے سے جانتے ہو میں کیا بات کر رہی ہوں، کیا میں جو سوچ رہی ہوں وہی ہے آپ دونوں کے بیچ؟ ہم نے کہتی ہے مجھے کیا پتا تم کیا سوچ رہی ہو، کیونکہ ہم نے اس ٹائم اتنے پریشان ہوتی ہے کہ وہ سچ میں ثانیہ کی باتوں کو سیریسلی نہیں لے رہی ہوتی۔ تو ثانیہ کہتی آپ اسے پیار کرتی ہو نا؟ تو امی ایک دم شوکڈ ہو جاتی ہے اور ایسے ثانیہ کو دیکھتی ہے اور کچھ بھی نہیں بولتی۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم گھر جاؤ مجھے واپس میرا کے پاس جانا ہے۔ تو ثانیہ کہتی مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ تو ثانیہ ایسے بول کے گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے۔ تو امی شوکڈ ہو جاتی ہے کہ کیا بول رہی ہے، اسے کیسے پتہ چلا، ہم نے تو کافی چھپایا ہے۔ خیر امی کے لیے اس ٹائم صرف اور صرف پیورٹی جو ہوتی ہے وہ میرا ہوتی ہے، اس کے پاس رہنا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اس لیے امی بغیر کچھ سوچے اور کچھ ایکسپلین کیے بس گاڑی چلاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ امی جو ہوتی ہے واپس ہاسپٹل آتی ہے، اور ہاسپٹل آنے کے بعد وہ جو دیکھتی ہے وہ دیکھ کے تو بھائی صاحب اس کی جانیں نکل جاتی ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل میں اندر میرا کے روم میں
اس کے ساتھ اس کے پاپا بھی تھے، اور یہ دیکھ کے امی ڈر جاتی ہے اور پیچھے کو جاتی ہے، اور وہاں پہ نرس سے پوچھتی ہے کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں او یہ تو تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں، میرا کے پاپا ہے نا، تو آف کورس اس سے ملنے آئے ہیں۔ تو نرس ایسے بول کے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو ببنی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ یہاں پہ کیوں آیا۔ انہیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاپا کو میرا کی کوئی خاص فکر تو تھی ہی نہیں۔ تو پھر کہتی ہے کہ یہاں آئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا پکا، لیکن اب میں انہیں میرا کو اور ہارم کرنے نہیں دوں گی۔ تو یہی سوچ کے امی جو ہوتی ہے وہ میرا کے روم میں گھس جاتی ہے، اور جیسے وہ دروازہ کھول کے اندر جاتی ہے تو میرا کے پاپا ایسے امی کو دیکھتے ہیں، اور وہ میرا کہتے ہیں یہ وہی ہے نا تمہاری امپلائی؟ تو میرا کہتی ہے تو وہ امی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اسے اپنی جتنی آئیڈینٹی دینی تھی تم دے چکے ہو، اب وہ سب کی ضرورت نہیں ہے، میرا کو میں واپس لے کے جا رہا ہوں، اور تم بھی ہمارے ساتھ واپس امریکہ چلو۔ تو امی کہتی کیا ہم واپس نہیں جا سکتے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ میرا میم کی جان کو خطرہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ کون سی سیف ہے؟ تو امی کہتی ایسا کچھ نہیں ہے سر، یہاں پہ یہ سیف ہے، آئی پرومس یہ سیف ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتی اس طرح سیف ہے جیسے ابھی ہے۔ تو میرا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی واو ڈیڈ کتنی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں نا، ایسے بول رہے ہیں جیسے ہم کو میری بہت زیادہ فکر ہے۔ سر بتاؤ اتنی دور یہاں سے یہاں پہ آئے ہو مجھ سے ملنے، کوئی کارن تو ہوگا نا، ہے نا؟ کیونکہ آپ اپنے بغیر کسی مقصد کے کسی کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، پتہ ہے نا کیا ریزن ہے، کس چیز کا فائدہ اٹھانے آئے ہیں آپ؟ تو میرا کے پاپا جو ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ نائس بن رہے ہوتے ہیں، میرا کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں ہے بیٹا، میں یہاں صرف اور صرف تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہاری فکر ہے، تمہیں واپس گھر لے کے جانے آیا ہوں، وہاں پہ میں ہوں، وہاں پہ ہماری سیکیورٹی ہے تمہارا دھیان رکھنے کے لیے، میں تمہیں یہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی واو اتنی پرفیکٹ ایکٹنگ کرتے ہو نا، آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، ہے نا؟ تو اس کے پاپا کہتے ہیں انف از انف، میں تم سے جتنے اچھے سے بات کر رہا ہوں تم اتنے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہو میری اچھائی کا۔ تو میرا ہنستی ہے، کہتی یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہا ہے نا کہ میرے پاپا مجھ سے بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں خود شوق تھی کہ کون انسان مجھ سے بات کر رہا ہے۔ تو تبھی میرا کے پاپا کا جو سیکریٹری ہوتا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ سر آپ کی میٹنگ کا ٹائم ہو گیا چلے۔ تو میرا کہتی یہ چیز مجھے پتہ ہی تھا آپ اپنے کسی کام کے لیے آئے تھے، آپ کی کوئی میٹنگ تھی نا، واو، اور مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے کہا کہ اسپیشلی میرے لیے آئے ہو۔ میں نے بھی کہا اتنے اچھے تو آپ ہیں نہیں، چلو پتہ چلی گیا آپ کس لیے، بائی دا وے آپ جائیں اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں، لیٹ ہو رہی ہوگی نا سر آپ کو۔ تو اس کے پاپا جو ہوتے ہیں ایسے میرا کو غصے سے گھور کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو میرا زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہے اپنے پاپا کے جانے کے بعد، تو انہیں ایسے میرا کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے پلیز یہ ہنسنا بند کرو۔ تو میرا کہتی ہے ہنسو نہیں تو اور کیا کروں، پیار محبت یہ لفظ میرے پاپا کے منہ سے سوٹ نہیں کرتے۔ تو ہم نے ایسے میرا کو حق کر لیتے ہیں، کہتی پلیز شانت ہو جاؤ جان، کیوں خود کے ساتھ یہ سب کر رہی ہو؟ تو میرا ہنستی اور کہتی اب تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میرے نصیب میں محبت پیار عاشقی یہ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ تو ایسے بول کے زور زور سے ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہتی پاگل ہو، میں ہوں نا، تمہاری محبت تمہارا پیار تمہاری عاشقی سب کچھ میں ہوں نا، کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرا کہتی اب تو ڈر لگتا ہے کہ ایک دن تم بھی چھوڑ دو گی۔ تو ہم نے ایسے ہلکا سے منہ پہ سلیپ کرتے کہتی پاگل ہو، ایسے لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گی؟ کبھی نہیں چھوڑوں گی، الٹا تم مجھے چھوڑنا چاہو نا تب بھی تمہارا پیچھے نہیں چھوڑوں گی، اور مرنے کے بعد نا بھوت بن کے ستاؤں گی بیٹا، دیکھ لینا تم۔ تو میرا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے جس سے پیار کرتی ہوں وہی مجھ سے دور چلا جاتا ہے، ڈر لگتا ہے اب تم بھی مجھ سے دور چلی جاؤ گی، اور اچھا ہی ہے تم بھی مجھ سے دور چلے جاؤ۔ جو میرے پاس رہتا ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، پہلے مما اب ثانیہ اور شاید پھر تم بھی، ایک دن تو تم نے بھی مجھ سے دور جانا ہے تو ابھی چلی جاؤ نا، شاید اب میں خود کو سنبھال بھی لوں لیکن بعد میں ٹوٹ جاؤں گی، شاید جی بھی نہ پاؤں، جی تو بھی نہیں پاؤں گی تمہارے بغیر، لیکن کوشش تو کر سکتی ہوں، بعد میں تو یہ کوشش بھی نہیں ہوگی مجھ سے۔ تو میرا یہ کہ رونے لگ جاتی ہیں۔ تو امی جو ہوتی ہے ایسے میرا کو حق کرتی ہے، کہتی جان پلیز ایسے مت بولو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، تم میری جینے کی وجہ ہو، تم تو وہ خوشی ہو میری جسے پتہ نہیں میں کب سے تلاش کر رہی تھی، تم نے مجھے ہنسنا سکھایا ہے، یاد ہے تمہیں؟ تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں میں، پاپا کے بعد ایک تم ہی تو تھی جس نے مجھے وہ خوشی دی ہے جو مجھے پاپا دیتے تھے، تم ہی تھی جس نے مجھے اپنا سمجھا ہے، تم ہی تھی جس نے میرے لیے وہ سب کیا جو ہر لڑکی امیجن کرتی ہے کہ اس کا پارٹنر کرے، تم نے مجھے اتنا پیار دیا ہے جتنا شاید ہی کوئی اور مجھے دے سکتا تھا۔ آئی نو کہ جتنا پیار جتنی کیئر تم مجھے دیتی ہو اتنا شاید میں تمہارے لیے کبھی کچھ کر بھی نہیں سکتی، لیکن ایک بات کا میں تمہیں پرومس کرتی ہوں،
चाहे जो मर्जी हालात हो, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं, समझी बुद्धू कहेगी। अब फिर से ऐसी बात मत करना वरना मारूंगी। तो मीरा जो होती है ऐसे हमने कि ऐसे बालों में हाथ फेर दिया कि हम तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिनसे प्यार करती हूँ वो धीरे धीरे मुझसे दूर हो जाते हैं, अब बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तो अवनी कहती कोई तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, ना मैं और ना ही सानिया। तो अवनी ऐसे बोल के पीछे होके बैठ जाती है। मीरा कहती है पता है मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना चाहती, लेकिन नानो मुझे उसकी लाइफ में कभी रहने नहीं देंगे, और अच्छा भी है, अब से मज़ा आ रहा है। नानो जो करी है ठीक करी है, सानिया की भलाई के लिए कर रही है, और मैं भी तो सिर्फ उसकी अच्छाई चाहती हूँ ना, मैं भी चाहती हूँ बस वो जहाँ रहे सेफ रहे, मेरे लिए इतना बहुत है, मेरे साथ रहे उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेफ़ रहे, है ना। तो हमने ऐसे मीरा का हाथ पकड़ते उसके हाथ पर से करके किस कर दिया, कहती मेरी जान तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ भी रहेगी और सेफ़ भी रहेगी। बाय द वे तुम्हें कुछ बताना था। मीरा कहती क्या? हमने कहती वो सानिया को हमारे बारे में सब पता है। तो मीरा हंसती कहती हाँ उसे तो शुरू से ही पता है ना कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। हमने कहती अरे नहीं, उसे ये पता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मीरा कहती व्हाट, ये कैसे पता है उसे? हमने कहती मुझे ही पता, शायद उसने ऑब्ज़र्व करा हो। अब आप करती मुझसे इतना ज़्यादा प्यार हो तो उसने आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार देख लिया होगा। तो मीरा हंसते कहते अच्छा मेरी आंखों में तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा होगा। तो हमने कहती एक ही बात है। तो मीरा हंसने लग जाती है। तो मीरा कहती सच कहूँ तो पापा को देख के मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं डर गई थी ये सोच के कहीं उन्हें सानिया के बारे में पता तो नहीं चल गया। हमने कहती सच कहूँ तो मैं भी बहुत डर गई थी, पता नहीं वो यहाँ कैसे आ गए। मीरा कहती एक सेकेंड, उन्हें कैसे पता कि मुझे ढूंढना है? उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा दी, उन्हें कैसे पता कि मैं मिल नहीं रही? तो हमने कहती वो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैंने ड्राइवर के थ्रू तुम्हारे पापा तक ये बात बता दी, पहुंचा दी, और क्या। तो मेरा कहती तुम ना बहुत गंदी हो, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? हमने कहती अच्छा मैं गंदी हो, जो तुम मेरी जान निकाल देते, शर्म नहीं आई? नहीं मतलब मेरे बारे में सोचे नहीं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता ना, बहन क्या आई अपने प्यार को तो भूल ही गई हो तुम। तो मेरा हंसते कहती नहीं जान, तुम्हारी अपनी जगह है और उसकी अपनी जगह है, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे कितने सालों बाद मिली है। तो हमने कहती हाँ जान जानती हूँ, और इसलिए मैं अब उसे तुम्हारी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाने दूँगी, आई प्रॉमिस, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मीरा कहती नहीं मेरे साथ ना रहे, इसी में उसकी भलाई है, और अब मैं भी नहीं चाहती कि मेरे साथ रहे क्योंकि पापा यहाँ इंडिया में हैं। तो हमने कहती लेकिन कब तक तुम्हारे पापा यहाँ रहेंगे? उनका सेक्रेटरी कह रहा था ना कि उनकी कोई मीटिंग है, चले जाएंगे मीटिंग अटेंड करने के बाद। मेरा कहती आई होप सो। तो अम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है अब तुम रेस्ट करो। मेरा कहती नहीं बहुत रेस्ट हो गया, मुझे घर जाना है। तो अम्मी जो थी ऐसे मेरा के फुरार पे करके किस करती है, कहती चांद से इतनी करो, रेस्ट कर लो, और आज के बाद कभी कोई बात परेशान करी हो तो मुझसे बात कर लिया करो। कहते हैं ना अपना हाल दिल का हाल किसी के साथ शेयर करने से दिल का बोझ हल्का होता है, और आपके पास आप कितनी सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी जानू है, बेस्ट फ्रेंड है, एम्प्लॉय है, सब कुछ है, तो मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करती? मेरा हंसती है कहती हाँ वैसे ये भी है 3 in 1 हो कसम से। तो हमने कहती अच्छा जी 3 in 1 की बच्ची, और फिर भी मेरे साथ कोई बात शेयर नहीं करती है ना। मेरा कहती जान कैसे करती, तुम तो वहाँ थी ना अपने उस दोस्त के साथ, गंदा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो। तो हमने कहती ओहो मेरी जेलस क्वीन, अच्छा ठीक है जो मेरी जान को नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद, कभी बात नहीं करूँगी अब उससे। मेरा कहती सच्ची? हमने कहती सच्ची। तो मीरा हंसने लग जाती, कहती अच्छा हक दे दो ना। तो मीरा ऐसे लेटी होती है और हमने ऐसे उसे हक कर लेते हैं, तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। तो हमने कहती जान सुनो ना। तो मीरा कहती हाँ बोलो। हमने कहती वैसे मैं सोच रही थी अगर तुम्हारी बहन को पता चल भी गया हम दोनों के रिलेशन के बारे में तो उसने इस चीज़ को इतने इजीली एक्सेप्ट कैसे कर लिया? बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत सारे लोग नहीं करते। मीरा कहती हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ, लेकिन जो भी है हमारे लिए तो अच्छे ही है ना। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके लेटे हुए होते हैं, और अम्मी जो होती हैं ऐसे मीरा के बालों में से हाथ फेर रही होती है और उसे प्यार प्यारी बातें कर रही होती है उसे रिलैक्स फील करवाने के लिए ना। कि तभी ऐसे ही दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर एंटर होता है, तो अम्मी ऐसे मीरा से दूर होकर लेट जाती है और ऐसे उठ के बैठ जाती है। तो देखते कि एक लड़की आई है, वो ऐसे अपना मास्क हटाती है और सानिया होती है। तो अम्मी कहती थैंक गॉड तुम थी, डरा ही दिया कसम से, तुम्हें बोला था ना तुम यहाँ वापस नहीं आओगी। तो वो कहती है आपने बोला था ना मैं रात को आके मिल सकती हूँ। हमने कहती
कसम से बच्ची हो यार, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारे डैड है यहाँ पे। तो तभी मीरा कहती सानिया तुम यहाँ क्या कर रही हो, पागल हो क्या, जाओ यहाँ से जल्दी से। तो सानिया जो होती है ऐसे मीरा के पास आके बैठ जाती है, उसे हक कर लेते हैं, कहते हैं आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना मीरा, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। तो मीरा कहती है मुझे भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना, लेकिन प्लीज़ समझो हमारी मजबूरी, तुम्हें नहीं पता लेकिन हमारे डैड इधर ही हैं, वो मुझसे मिले यहाँ हॉस्पिटल आए थे, उनकी कोई मीटिंग थी शायद, आज वही अटेंड करने आए हैं वो इंडिया में, प्लीज़ तुम यहाँ नहीं आ सकती, प्लीज़ सानिया बात को समझो, तुम्हें अगर किसी ने देख लिया या तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सानिया कहती रिलैक्स, अगर डैड ने देख लिया तो मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, मेरा हुलिया नहीं देखा। तो कहती लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम उनकी नज़रों में आओ, प्लीज़ सानिया मेरी बात को समझो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो मीरा ने ऐसे सानिया के फेस को ऐसे अपने हाथों में ले रखा होता है। तो तभी दरवाज़ा खुलता है और देखते हो कि सामने से उसके डैड और उसके सेक्रेटरी आ रहे होते हैं। तो मीरा जो होती है ऐसे सानिया को खुद से दूर की तरफ धक्का दे देती है। तो सानिया ऐसे खड़ी हो जाती है ना। तो मीरा कहती पापा आप यहाँ, मुझे लगा शायद आप वापस इंडिया चले गए हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं इंडिया जा रहा था, सोचा तुमसे जाते टाइम मिल लूँ और तुम्हें एक बात बतानी थी। मीरा कहती ऑफ कोर्स डैड, मुझे पता ही था कोई काम होगा ना। हाँ बोले, वैसे भी शायद आपने मुझे पैदा इसलिए किया था कि मैं आपके काम आ सकूं। तो उसके डैड कहते हैं फिर से तुम्हारी बकवास स्टार्ट हो गई ना। तो मीरा हंसते हैं कि मजाक करी थी, बोले ना क्या काम है आपको मुझसे। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें मैंने बोला था ना कि तुम्हें मेरे बिज़नेस पार्टनर के साथ शादी करनी होगी। तो मीरा कहती ओह नो, फिर से नहीं। तो उसके पापा कहते हैं करनी तो तुम्हें होगी, और ये बात मत भूलो कि तुम लोग की इंगेजमेंट भी होने वाली थी, वो तुमसे कल सुबह मिलने आएगा और तुमने उससे बहुत अच्छे से मिलना है। अगर इस बार तुमने उसके साथ कोई बदतमीज़ी की तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। उसके बाद तुम्हें मेरा पता ही है, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम मेरी ही बेटी हो। तो मेरा कहती भूलने के लिए चीज़ों को याद रखना होता है, आपको कभी याद भी था कि मैं आपकी बेटी हूँ। तो उसके पापा जो होता है ऐसे गुस्से से मीरा के पास आते हैं और ऐसे उसके फेस को ऐसे अपने हाथ में लेके दबाते हैं, ज़ोर से उसे हर्ट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर तुम्हें अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रही हो ना तब मेरी वजह से गुजार रही हो, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें ज़मीन पर उठा के फेंकने में। तो मीरा ऐसे अपने डैड का हाथ पीछे छुड़वा के कहती है कि शायद आप भूल गए मैं आपके पैसों पे नहीं जीती, आई डोंट नीड योर मनी, राइट। तो उसके पापा कहते हैं जिस कंपनी पे तुम उड़ रही हो ना, उस कंपनी का मैंने वो हशर करना है कि तुम रोगी गिड़गिड़ा के मेरे पास ही आओगी, मेरी कंपनी में तुम्हें जॉब करनी होगी और वो दिन बहुत जल्द आएगा। तो मीरा कहती बेस्ट ऑफ लक डैड उस दिन के लिए, लेकिन ये आपकी भूल है कि मैं आपके पास गिड़गिड़ा के आऊँगी आपकी कंपनी में जॉब पाने के लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे सड़क पे भी रहना पड़ेगा ना, भीख भी मांगनी पड़ेगी, मांग लूँगी, लेकिन आपके पैसे पे कभी ज़िंदा नहीं रहूँगी। तो ये सुन के इसके पापा को गुस्सा आ जाता है और ऐसे अपना बेल्ट खोल के कहते हैं लगता है तुम्हें फिर से ट्रेलर दिखाना होगा। हाँ तो ये देख के मीरा जो होती है वो सानिया की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। तो सानिया ऐसे देख रही होती है मीरा को और अपने पापा को भी देख रही होती है। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका बाप इस हद तक गिर जाता है, लाइक उसे पता भी उसकी बेटी कितनी हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी उसे टॉर्चर करने से बाज नहीं आ रहा। तो वो सानिया जा ही नहीं रही होती, बस मीरा को देख रही होती है और अपने पापा को देख रही होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है पापा पे। तो तभी मीरा जो होती है वो ऐसे उठती है और सानिया का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर कर देती है और अंदर से रूम लॉक कर देती है और कहती है कि अब आपको मुझसे जो भी बात करनी है आप बात कर सकते हैं। तो उसके पापा कहते हैं लड़की कौन थी और इसे तुमने रूम से बाहर क्यों निकाला। कहते हैं आपको तो अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है ना, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त की बहुत परवाह है और ये लड़की मेरी फ़ैन है, इंस्पायर हुई है मुझसे मेरी कंपनी की वजह से, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इज़्ज़त ख़राब हो मेरे फैंस के सामने। वैसे मुझे आपकी इज़्ज़त की तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन अपनी इज़्ज़त की बहुत है, समझे आप। तो उसके पापा ऐसे मीरा को ज़ोर से धक्का देते हैं और मीरा जोती है नीचे गिर जाती है। तो तभी अपनी ज्योति ऐसे मीरा को उठाती है और ऐसे गुस्से से मीरा के पापा के सामने खड़े होकर बोलती है इनफ इज़ इनफ। तो मतलब बहुत ज़ोर से शाउट कर दिया। तो उसके पापा कहते हैं तुम होती कौन हो मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने वाली। तभी मीरा जो होती है वो सामने आ जाती है और अमनी को पीछे कर लेती है। तो मीरा जो होती है अमनी को ऐसे पीछे करके बोलती है कि डैड यहाँ पे सीन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हॉस्पिटल है और ये जो कर रही है ना ये आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए कर रही है, समझे आप, वरना लोगों को पता चल जाएगा कि सो कॉल्ड टॉप 2 में के जो बिजनेसमैन है वो कितने अच्छे से बिहेव करते हैं ना अपनी बेटी के साथ, है ना।
تو تبھی اس کے پاپا جو ہوتے ہیں ایسے غصے سے ڈور انلوک کرتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو میرا جو ہوتی ہے وہ بیڈ پہ بیٹھ جاتی ہے اور ہنسنے لگ جاتی ہے, کیونکہ اسے تو ان سب چیزوں کی اب عادت ہوتی ہے. مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اپنے پاپا کے بیہیویئر سے. اور امی جو ہوتی ہے ایسے میرا کو آ کے ہگ کر دیا کہتی کب تک تم یہ سب برداشت کرو گی, مجھ سے وہ نہیں ہوتا, میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی میرا, پلیز. تو میرا ایسے امی کو پیچھے کرتی ہے کہتی ریلیکس, کچھ بھی تو نہیں ہوا. تو میرا ہنس رہی ہوتی ہے. تو تبھی ثانیہ جو ہوتی ہے وہ اندر آتی ہے اور ایسے ماسک اتارتی ہے اور بہت زور زور سے رونے لگتی ہے. تو میرا ایسے اٹھتی ہے اور ثانیہ کو حق کرتی ہے کہتی کیا ہوا پاگل, سب ٹھیک ہے. تو ثانیہ کہتی ہے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا باپ اتنا گھٹیا انسان ہے. نانو ٹھیک کہتی تھی یہ انسان باپ کے لانے کے لائق بھی نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ ایسا بہیو کیسے کر سکتے ہیں, انہیں پتہ ہے ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے پھر بھی انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا بہیو کیا. یہ انسان تو باپ کے لانے کے لائق ہی نہیں ہے. مجھے نفرت ہو رہی ہے کہ میرے رگوں میں اس گھٹیا انسان کا خون دوڑ رہا ہے. تو میرا جو ہوتی ہے وہ ایسے ثانیہ کو حق کرتی ہے, اسے شانت کرواتی ہے, کہتی نانو ٹھیک کہتی ہیں, تمہیں دور رہنا چاہیے مجھ سے. تم میرے قریب رہوگی تو ایک نہ ایک دن پاپا کی نظر تم پہ پڑ جائے گی اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی. پلیز مجھ سے دور رہو, اب گھر جاؤ. تو ثانیہ میرا کو ٹائٹلی حق کر لیتے, کہتی نہیں میں آپ کو یہاں اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گی, آپ پلیز میرے ساتھ گھر چلو. تو میرا کہتی پلیز ثانیہ میری بات کو سمجھو, سب ٹھیک ہے, اٹس اوکے, میرے لیے یہ نارمل ہے. وہ تو اس سے بھی برا بہیو کرتے ہیں میرے ساتھ, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, مجھے عادت ہے ان سب کی, لیکن تمہیں اس سب کی عادت نہیں ہے. اور نہ ہی میں کبھی ڈیڈ کو حق دوں گی کہ تمہارے ساتھ اس طرح بہیو کریں, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دور رہو مجھ سے. اوکے اب گھر جاؤ, نانوں کے پاس رہو, تم انہی کے ساتھ سیف ہو. تو ایسے بول کے ثانیہ کی چیکس کو ایسے ٹچ کرتی ہے اور کہتی پلیز اب گھر جاؤ. تو ثانیہ جو ہوتی ہے وہ جا نہیں رہی ہوتی. تو میرا جو ہوتی ہے امی کو کہتی پلیز امی اس کو لے کے جاؤ. تو امی کہتی میں تمہیں اکیلے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. تو میرا شاؤٹ کرتی ہے کہتی امی پلیز اس کو لے کے جاؤ. تو امی تھوڑا ڈر جاتی ہے, وہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑ دیا اور اسے نیچے کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو امی جو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے یہ سب دیکھ کے کہ اس کے پاپا سے کیسے بہیو کرتے ہیں. خیر اس نے تو پہلے بھی بہت کچھ دیکھ رکھا ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہیں. لیکن وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرتے ہوئے میرا کی ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لیتی ہے اور ثانیہ کو گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں. اور راستے میں بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے اور وہ پہلے بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے, اس لیے اسٹیئرنگ پہ زور زور سے اپنا ہاتھ مار رہی ہوتی ہے اور خود کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ثانیہ ایسے امی کو دیکھتی ہے کہتی آپ کو غصہ آ رہا ہے نا پاپا نے جس طرح بہیو کیا میرا سے. تو امی کہتی ہاں غصہ آ رہا ہے, اور سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتی, نہیں کر سکتی میں کچھ, ایسے بول کے اور زور زور سے ہاتھ مار رہی ہوتی ہیں. تو ثانیہ جو ہوتی ہے وہ ایسے امی کو حق کر لیتی ہے. تو امی جو ہوتی ہے وہ بھی اسے حق کر لیتی ہے. ثانیہ کہتی مجھے بھی بہت زور سے غصہ آ رہا ہے, میرا من کر رہا ہے کہ میں اپنی باپ کا جا کے گلا دبا دوں. تو امی کہتے ہیں اتنی آسان موت وہ انسان ڈیزرو نہیں کرتا, اسے تو تڑپا تڑپا کے مارنا چاہیے, اتنا تڑپانا چاہیے جتنا اس نے میری میرا کو تڑپایا ہے. تم نے ابھی کچھ نہیں دیکھا, وہ میرا کو جس طرح ٹارچر کرتا ہے نا, اگر تم دیکھتی نا تم جا کے اس کو قتل کر دیتی, لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ صرف سے میرا کی وجہ سے, اس کی قسموں کی وجہ سے میرا بس چلتا تو میں اس گھٹیا انسان کو کب کا مار چکی ہوتی. تو تبھی ثانیہ کہتی ہے کیا مطلب کس طرح بہیو کرتے ہیں وہ میرے سے, کیا اس سے بھی برا برتاؤ کرتے ہیں, پلیز پلیز امی مجھے بتاؤ. تو امی کہتی ہے وہ تو تبھی پیچھے سے ہارن ہو رہے ہوتے ہیں بار بار. تو امی کچھ نہیں بولتی, وہ گاڑی اسٹارٹ کر لیتی ہے. تو ثانیہ کہتی ہے مجھے سب جانا ہے, پلیز مجھے بتاؤ کیا کیا دیکھا ہے آپ نے. تو امی کہتی نہیں کچھ نہیں. تو ثانیہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے گاڑی سائڈ پہ لگاؤ. امی کہتی لیکن ثانیہ کہتی لگا رہے ہو یا میں کود جاؤں. تو اپنی گاڑی سائڈ پہ لگاتی ہے, کہتی کیا ہے اب. تو امی پہلے بہت غصہ میں ہوتی ہے, اوپر سے ثانیہ سے بہت غصہ دلاتی ہے, کہتی ہے کہ آپ کو میرا کی قسم مجھے سب کچھ بتاؤ, کس طرح سے وہ بہیو کرتے ہیں, کیا کیا دیکھا آپ نے. تو امی کہتی پلیز ثانیہ سب مت کرو, تم برداشت نہیں کر پاؤ گی. لیکن ثانیہ کہتی ہے آپ کو میرا کی قسم پلیز مجھے سب کچھ جاننا ہے, سب کچھ جتنا آپ کو پتہ ہے سب بتاؤ گے آپ مجھے. تو ہم نے اسے ایک ایک بار بتاتی ہے, اسے وہ سب بتاتی ہے کہ جب وہ اس سے دور ہوتی تھی کس طرح وہ ویڈیو کال پہ دیکھتی کہ اس کے پاپا کتنے جانوروں کی طرح اسے ٹارچر کرتے تھے, اسے مارتے تھے, اسے پیٹتے تھے, اس کے پورے بدن پہ زخموں کے نشان ہوتے تھے. ہم نے اسے سب کچھ بتاتی ہے. اور یہ سن کے تو ثانیہ پاگل ہو جاتی ہے, وہ کہتی کس قسم کا گھٹیا انسان ہے یہ, اسے تو سچ میں مار دینا چاہیے, میں چھوڑوں گی نہیں اسے, جان سے مار دوں گی. تو وہ ثانیہ سے بول کے گاڑی سے غصے سے اتر دیا. تو میرا اسے پیچھے سے جا کے حق کرتی ہے, اسے شانت کر دیا, کہتی پلیز پلیز ثانیہ شانت ہو جو, اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں بتا رہی, گاڑی میں بیٹھو. تو انہیں ایسے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کے گاڑی میں بٹھاتی ہے, سیٹ بیلٹ لگاتی ہے اور خود گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی اندر سے لاک کر دیتی ہے اور کہتی ہے اب میری بات سنو, میرا چاہتی ہے تم ان سب چیزوں سے دور رہو, اور وہ ٹھیک چاہ رہی ہے. تمہاری نانو جو کہہ رہی ہے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی تمہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے, وہ نہیں چاہتی کہ جو سب میرا کے ساتھ یا تمہاری موم کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو, سمجھی تم, اس لیے جس طرح تمہاری نانو کہتی ویسے کرو. ثانیہ کہتی
आपका क्या मतलब है मैं अपनी बहन को अकेला छोड़ दूँ, उससे दूर हो जाऊँ? मैं ये नहीं कर सकती। सानिया कहती मैं तुम्हें यही नहीं कह रही कि तुम मीरा से दूर हो जाओ, उससे दूर होगी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, और मेरे लिए उसकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसकी खुशी के लिए मैं तुम्हारी जान भी तो खतरे में नहीं डाल सकती ना, है ना? तुम मुझसे मिलोगी लेकिन छुप छुप के, तुम लोग साथ भी रहोगे लेकिन छुप छुप के। मैं सब अरेंज करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और अपने पापा से दूर रहो, समझी? उस घटिया इंसान से दूर रहो। तो हमने ऐसे बोल के पानी की बोतल निकालती है और सानिया को थोड़ा पानी पिलाती है और ख़ुद भी थोड़ा पानी पीती है। कहती है अब रिलैक्स हो जाओ कि मुझे तुम्हें घर छोड़ के वापस मीरा के पास जाना है ना, वो अकेली है, इसलिए मुझे गाड़ी चलाना होगी, प्लीज़ शांत रहना और अब कुछ मत करना। तो हमने ऐसे बोल के गाड़ी चलाती हैं और थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं सानिया के घर। तो जब घर के बाहर पहुँचते हैं तो अम्मी कहती है जाओ तुम्हारा घर आ गया है। तो सानिया से अम्मी की तरफ देखती है, कहती उसने कहा कि मीरा की इंगेजमेंट, उसका फियोंसे, ये सब क्या है? वो तो आपसे प्यार करती है ना? तो अम्मी कहती मुझे नहीं पता तुम्हें ये सब किसने बताया, तुम प्लीज़ अभी यहाँ से जाओ, हम इन सब पे बाद में बात करेंगे। सानिया कहती कोई मुझे क्यों बताएगा? मीरा की आंखों में मैंने देखा है जिस तरह वो आपकी केयर करती है, जिस तरह वो आपको देखती है, पक्का वो आपको प्यार करती है। और जिस तरह आप उसे देखती हो, जिस तरह आप उसका ख्याल रखते हो, उसके लिए परेशान होती हो, उसे भी साफ दिखता है आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। लेकिन आप दोनों को पता है कि डैड ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमने कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन हम कुछ कर लेंगे, अभी प्लीज़ तुम जाओ, मुझे मेरे पास वापस जाना है। तो सानिया की थी ठीक है। तो सानिया ऐसे बोल के बाय बोल के वहाँ से चली जाती हैं और अम्मी जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है। और जब वापस वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी तो ड्राइव करते टाइम बस उसके दिमाग में सानिया की बातें घूम रही होती हैं कि डैड ऐसा कभी नहीं होने देंगे, वो आप दोनों को कभी साथ नहीं रहने देंगे। और यही सोच कर अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं, उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। वो गाड़ी रोक के गाड़ी से नीचे उतरती है और ऐसे बस चलना स्टार्ट कर देती है और एक दीवार के सामने जाके खड़ी हो जाती है, उस पर इतने ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारती है और कहती क्या क्या मैंने क्या 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 कुछ भी नहीं कर पाई मैं मीरा के लिए। उसके पापा ने उसके सामने मेरे सामने उसे इतना हर्ट किया, मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। वो कल को उसकी शादी भी कर लेगी ज़बरदस्ती, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। कैसी लड़की हूँ मैं, अपने प्यार की हिफाजत नहीं कर पाती, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो हमने ऐसे बोल के खुद को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। है ना, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो बहुत ही गलत बात है यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।